قرآن کے اندر ملے گا، آپ کو تمام طرح کی عبرتیں قرآن کے اندر ملیں گی، اور جینے کا طریقہ اور ذات حیات بھی قرآن کے اندر آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تمام آئلی مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں، آپ معاشرے کے اندر بہترین سوسائٹی چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا۔ اس لیے قرآن ہمیں ایک ذات حیات دیا ہے، ایک منصور حیات دیا ہے کہ ہم کو کس طرح جینا ہے۔ قیامت سے پہلے دیکھیے معاملات کیا تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے معاملات کیا تھے؟ لوگ جہالت کی اندھیرے کے اندر جی رہے تھے، وہاں کے اوپر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جایا کرتا تھا، وہاں کے اوپر لوگ دوسروں کو مال چھیننے تک ماہر تھے، وہاں کے اوپر عورتوں کو بازاروں کے اندر بیچ دیا جایا کرتا تھا۔ مگر جب قرآن نازل ہوا ہے تو معاشرے کے اندر ایک بہترین معاشرہ بن گیا ہے۔ وہاں کے اوپر اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ پہلے رہزن تھے وہ اب رہبری دوسروں کی کر رہے ہیں۔ وہی حضرت عمر کو اٹھا کر آپ کے واقعے کو پڑھیے کہ وہ عمر جو آج اونٹ ان کے باپ نے دیے تھے اور ایک لائن میں کھڑا کرنے کے لیے دیا تھا، تو ان کے باپ خطاب نے ان کو اس لیے مارا تھا کہ ایک چرواہے کا بیٹا ہو کر کے آج اونٹ ایک لائن میں نہیں کھڑا کر پا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دامن کرم میں آنے کے بعد، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ اپنا دینے کے بعد، میں مسلمان ہونے کے بعد آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج مشرق سے مغرب تک حکومت عمر کی چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے ایک ذات حیات زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آپ کے اسکولوں کے اندر کتابیں چلتی ہیں یا ہمارے مدارس کے اندر جو کتابیں چھپتی ہیں، کتب خانوں کے اندر پوری کتاب مکمل ہونے کے بعد پچھلے صفحے پر لکھا ہوتا ہے، اگر ایڈیشن کے اندر کوئی غلطی ہو تو آپ مطلع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے، اس کی تصحیح کر دی جائے، جو غلطیاں ہو، جو خامیاں ہو، اس کو صحیح کر دیا جائے۔ یہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزی کی کتاب ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس کی کتاب ہو، چاہے وہ سائنس کی کتاب ہو، چاہے وہ اردو کی کتاب ہو، چاہے وہ تفاسیر ہو، چاہے احادیث کا ترجمہ ہو، چاہے وہ تشریحات ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ منطق ہو، کوئی بھی کتاب ہو، سب کے پچھلے صفحے پر یہی لکھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں اطلاع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اگلی مرتبہ یہ کتاب چھپے گی تو ہم اس غلطی کی اصلاح کر دیں گے۔ مگر قسم خدا کی، قرآن اٹھاؤ، قرآن کا پہلا صفحہ دیکھیے، قرآن فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جہاں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ تھے 313 تو کرتے تھے حکومت، آج ہم ہیں کروڑوں تو کرتے ہیں غلامی۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہماری تنزلی کے اسباب کیا ہیں؟ آج ہم جگہ جگہ پریشان ہیں، تمام طرح کی مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں، چاہے وہ رزق کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے تعلق سے ہوں، چاہے ہمارے گھریلو معاملات ہوں یا ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، کسی طریقے کا بھی کوئی معاملہ ہو، وجہ یہی ہے، خامیاں آئی ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک روایت کے اندر پڑھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ خود پہلے عمل کیا کرتے تھے، بعد میں ان لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ آج دعوت دی جاتی ہے قرآن سیکھنے کی، قرآن سکھانے کی، مگر نوجوان مسلمان تیار نہیں قرآن سیکھنے کی۔ آج لگ بھگ مسلمان کتنا ہے جس کو قاعدے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن سے وہ اپنے مطالب نہیں نکال سکتا ہے، قرآن سے اپنے مطلب کے کام نہیں نکال سکتا ہے۔ اب قرآن کو صرف اور صرف ایک تعویذ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے کتاب کو نازل فرمایا تاکہ تم ہدایت ہو اور اس سے شفا حاصل کرو۔ آج ہم صرف شفا حاصل کر رہے تھے۔ آج ہمارے ہاں بیٹی کی رخصتی کے وقت
कुरान एक रस्मी तौर पे दिया जाता है कि उसको एक बॉक्स में दे दिया जाता है या उसके सर के ऊपर रख करके उसको रुखसत किया जाता है। कभी उसके साथ में ये तरकीब की होगी, बेटा हम तो सिखा नहीं पाएंगे, तुम ससुराल के अंदर जा रही हो तो कुरान खुद भी सीखो और अपने आने वाली औलादों को सीखो। आज कुरान को एक रस्मी बना करके रख दिया गया है। कुरान को एक तावीज़ के तौर पर पेश किया जाता है। कुरान तो हमारे हिदायत के लिए सरचश्मा है। कुरान आप पढ़े, कुरान का एक एक सफ़ा उठा करके देखें तो हमारे लिए ज़ाब्ते हयात है। कुरान ने कहा ज़िना हराम है, कुरान ने कहा कि चोरी हराम है, कुरान ने कहा ज़िना करने वाले, ज़िना करने को करने वाली दोनों को 100 कोड़े लगा दिए जाए। अगर यह कानून आज किसी भी मुल्क के अंदर लागू कर दिया जाए तो कसम खुदा की वहां के ऊपर ज़िना जैसी नहुसत नहीं फैल पाएगी। अगर कुरान का वो कानून लागू कर दिया जाए कि अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदीहुमा, कि चोरी करने वाले, चोरी कराने वाले दोनों को हाथ काट दिए जाए, अगर कुरान के कानून को लागू कर दिया जाए तो मैं बताता हूं कि इस मुल्क के अंदर बेहतरीन सोसाइटी तैयार हो जाएगी और बेहतरीन अमन फैल जाएगा। कुरान हमारे लिए बेहतरीन ज़ाब्ते हयात है। मुसलमानों, बहुत मुख्तसर से वक्त में आपको बता रहा हूं कि अगर वाकई आप तरक्की चाहते हैं, वाकई आप कामयाबी चाहते हैं, आप बेहतरीन सोसाइटी चाहते हैं, बेहतरीन मुआशरत चाहते हैं, तो आप अपनी नौजवान नस्ल को कुरान सीखिए और सिखाइए। आप कोशिश करिए। आज नमाज जो नौजवान पढ़ता है नमाज, वो ऐसे हैं जिनको कुरान तवज्जुह के साथ पढ़ना नहीं आता, माने बदल जाते हैं। एक लफ्ज मखरज से पढ़ा, गलत मखरज से पढ़ा, माना बदल गया। मिसाल के तौर पर एक औज़मा जो होता है, आइन का मीम से सब पर क्या होता है, जबर होता है, इसके मतलब क्या है, बुजुर्गी। और एक होता है अजमत, जिसके माने होते हैं हड्डी के। अगर अरबी के अंदर तो पढ़ते माना गलत हो जाएगा। जैसे आप तरावी की दुआ में पढ़ते हैं वह अज़मती, अगर वहां के ऊपर आपने एक हरफ को भी गिरा दिया, एक जबर को भी गिरा दिया, माना तब तब्दील हो जाएगा, माना बदल जाएगा। अज़मत के माने बुजुर्गी है और अजमत के माने हड्डी है। आप देखिए, आप अपने बेबान के अंदर ध्यान से देखिए, कितना नौजवान ऐसा है वो कुरान सही से नहीं पढ़ता और कितने मानों के अंदर गलतियां करते हैं। जब एक लफ्ज के ऊपर 10 नेकियां हैं तो एक लफ्ज को गलत पढ़ने पर गुनाह भी मिलता है। कुरान अपनी जिंदगी के अंदर लाइए, अपनी रूह की ग़िज़ा को, कुरान को रूह की ग़िज़ा बनाइए, कुरान सीखिए भी और कुरान सिखाइए भी अपने घरों के अंदर। अगर आप कोई मौलवी लगा रहे हैं पढ़ने को, कुरान पढ़ने के लिए, तो बेहतरीन मशाइख आदमी होना चाहिए, बेहतरीन कारी होना चाहिए, ताकि आपकी आने वाली नस्ल कुरान बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ सके और कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हम सबको कुरान का समझ करने की तौफीक दे।